السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وحی کے بارے میں کہ وحی کیا ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی اور غار حرا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کنیکشن ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ کہیں اکیلا رہ کر اللہ کی یاد کروں۔ مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑ میں غار تھا، اس کو غار حرا کہتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اکیلے جاتے اور کئی دن اس میں رہتے، اللہ کی یاد کرتے۔ ایک دفعہ اچانک 8 ربیع الاول کو پیر کے دن اس غار میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ الق کی آیتیں لائے اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہو گیا۔ اسی کو وحی کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے رسول، تم ہمارے بندوں کو ہمارا راستہ بتلاؤ اور رحمت عالم ہونے کا جلوہ دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے۔ اس وقت مکہ والوں کی حالت ایسی خراب اور بگڑی ہوئی تھی کہ ہزاروں بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور پرلے درجے کے ضدی اور ہر دھرم جاہل تھے۔ وہ ایک خدا وحدہ لا شریک کو کیسے مانتے؟ عقل کے اندھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا بلکہ دکھ پہنچانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے پر کمر باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے سب نے کہا کہ تمہارا بھتیجا محمد ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کی مدد کروں گا اور تم کو نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ غصے میں بھر گئے اور ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ موقع پا کر میرے بھتیجے کو قتل کر ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچانے کی یہ تدبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے کنبے کے سب لوگوں کو لے کر پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے قطع تعلق یعنی بائیکاٹ کر دیا، لین دین خرید و فروخت سب چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بند کر دی اور اس تعلق کے توڑنے کا ایک کاغذ لکھ کر کعبہ شریف میں لٹکا دیا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو طالب نے اور سب کنبے نے اس گھاٹی میں بڑی تکلیف اٹھائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہوا کہ قطع تعلق کا جو کاغذ کعبہ شریف میں لٹکایا تھا وہ کیڑوں نے کھا لیا، سوائے اللہ کے نام کے کوئی حرف اس میں نہیں رہا۔ آپ نے یہ سب حال ابو طالب کو بتلا دیا۔ ابو طالب یہ غیب کی بات سن کر گھاٹی سے باہر آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ محمد ایسی خبر دیتے ہیں کہ تم اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد کا کہنا غلط ہوا تو میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور اگر سچ نکلا تو ہم پر یہ ظلم نہ کرو۔ ان لوگوں نے اس کاغذ کو دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ تب وہ لوگ اس ظلم سے باز آئے اور ابو طالب سب کو لے کر شہر میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 10 سال گزرے تھے کہ ابو طالب کافر ہی پر انتقال ہو گیا اور ان کے بعد 3 روز گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح ہوئے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی، مکہ میں نکاح ہوا اور مدینہ میں آ کر 9 برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ دوسرا نکاح حضرت سودا بیوہ سے ہوا، پھر وہ مدینہ میں تشریف لے آئے۔ ابو طالب کے بعد کوئی عزت والا اور دبدبے والا آدمی آپ کا مددگار نہ رہا۔ پھر آپ طائف کے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے گئے، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ کا کہنا نہ مانا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی۔ آپ ان سے ناراض ہو کر چلے آ رہے تھے اور مکہ سے ایک دن کی راہ پر بطن نخیلہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں قرآن آواز سے پڑھ رہے تھے کہ 7 یا 9 جن نینوا کے اس طرف آ نکلے اور قرآن سن کر ٹھہر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کی طرف بلایا، وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اپنی قوم میں گئے اور ان کو دین اسلام کی طرف بلانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ گئے اور خوب مضبوطی سے دین خدا پھیلانے میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خیر خواہی اور خوش بیانی کی برکت سے خفیہ طور پر کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 13 برس گزر گئے تو مدینہ کے بڑے بڑے عزت والے لوگوں میں سے 70 آدمی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، جب
آپ ہمارے یہاں مدینہ میں تشریف لائیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال سب قربان کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور برکت سے دین اسلام پھیلتا جاتا تھا۔